50,000 نئے کلاس رومز بن رہے ہیں, 50,000. اور فرنیچر کبھی پورا نہیں ہوتا یا ٹوٹا ہوتا ہے فرنیچر تو لوگ بچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھے ہوتے ہیں. نیا فرنیچر ماشاءاللہ تمام سکولز میں پرووائڈ کر رہے ہیں. جہاں پہ ٹیچرز نہیں تھے وہاں پہ ٹیچرز ہم لے کے آ رہے ہیں, سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہم لے کے آ رہے ہیں. اور غریب لوگوں کے بچے ہیں, ناشتہ کیے بغیر اسکول آ جاتے تھے, اسکول میں بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو اب ہم نے اسکول میل پروگرام شروع کیا ہے جس میں ماشاءاللہ اس وقت کئی لاکھ بچوں کو فری دودھ کا پیکٹ روز مل رہا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ نہ صرف دودھ مل رہا ہے بلکہ اب بچوں کو ہم نے اسکول میں کھانا بھی دوپہر کا دینا شروع کر دیا. اور اس کی وجہ سے جو انرولمنٹ بڑھی ہے, جو آؤٹ آف دا اسکول چلڈرن جو ہے وہ اسکول میں آئے ہیں. افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک دودھ کے پیکٹ کی وجہ سے یا ایک کھانے کی پلیٹ کی وجہ سے بچے جو ہے وہ اسکول میں آنے لگے, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کی غذائی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, جو ایک سٹنٹڈ گروتھ کی طرف جا رہے تھے وہ غذائی ضروریات ان کی پوری ہو رہی ہیں, ان کی کمی جو ہے وہ دور ہو رہی ہے, بلکہ اس طرح سے اسکول میں جو بچے اسکولوں سے باہر تھے اب وہ اسکول میں آ رہے ہیں تو اسکول میں تعداد جو ہے وہ بچوں کی بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں, اگر آپ کسی بھی سرکاری اسکول میں جا کے دیکھ لیں, میجورٹی کی میں بات کروں گی, وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ سرکاری اسکول ہے. اتنے خوبصورت وہ پرائیویٹ اسکول سے بہتر سرکاری اسکول بننے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. بچوں کو آئی ٹی کی تعلیم دی جا رہی ہے, سائنس کی ان کی لیبز اپ گریڈ ہو رہی ہیں, ان کی کمپیوٹر لیبز اپ گریڈ ہو رہی ہیں, ان کی سائنس لیبز اپ گریڈ ہو رہی ہیں. اور ہر مہینے ایک تھیم دی جاتی ہے پنجاب کے سرکاری اسکولوں پہ جس پہ بچوں کو نالج اور انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے اور اس پہ وہ اپنے پروجیکٹس کرتے ہیں. جو کچھ پرائیویٹ اسکولز میں ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 سالوں میں اس سے بہتر سہولتیں جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں ہوں گی. اور اسی طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو وقت ہوتا ہے اس سال کے جو اکتوبر یا نومبر کا وقت ہوتا ہے اس میں اسموگ نے پچھلے کئی سالوں سے اسموگ کا ڈیرا ہوتا ہے, فضا جو ہے آلودہ ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیں شاید کئی سال کے بعد پنجاب میں پہلی بار لاہور میں پنجاب میں پہلی بار اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں جہاں تھک اسموگ نے ہمارے آسمان کو ہورائزن کو کور کیا ہوتا ہے, ہسپتالوں میں بیمار لوگوں کی, سانس کے امراض میں مبتلا لوگوں کی, بیمار بچوں کی, آنکھوں کے امراض میں جو بچوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں, ہسپتال میں بھرمار ہوتی ہے پیشنٹس کی, مارکیٹس کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, سکولز کو بند کرنا پڑتا ہے, بزنسز کو ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ ریگولیٹ کرنی پڑتی ہے, 6 بجے 7 بجے کے بعد ریسٹورنٹس کو بند کرنا پڑتا ہے. آج سال کے اندر الحمدللہ پنجاب میں اسموگ میں 60-70% جو ہے وہ بہتری آئی ہے. اب جو فصلوں کی باقیات ہیں ان کو جلانے کی اجازت نہیں ہے, وہ اسموگ بنتی ہے. جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں ان کو سڑک پہ دوڑنے کی اجازت نہیں ہے, ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ لینے پڑ رہے ہیں. ابھی لاہور سے شروع کیا ہے, باقی شہروں میں بھی اس کو لے کے جا رہے ہیں. اور ایئر کوالٹی کو جو مانیٹر کیا جا رہا ہے, اسموگ گنز آپ نے دیکھی ہوں گی جس کو لوگوں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر اسموگ گنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسموگ میں کس چیز سے بہتری آئی ہے؟ وہ 15 بہت بڑی بڑی گاڑیاں جن پہ اسموگ گنز لگی ہوئی ہیں وہ جا کے پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہیں اور اس ایریا میں جو ہے اس وقت اسموگ میں بہت ڈفرنس آتا ہے, بہت بہتری آتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر لاہور میں آپ کو وہ جگہ جگہ اسموگ گن اسکولوں کے ارد گرد, پبلک ایریاز کے ارد گرد آپ کو وہ کام کرتی نظر آتی ہے. مریم اورنگزیب کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں جس نے دن رات ایک کیا ہے. بلال جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہے, یہ گرین بسز جو ہیں جس طرح اس نے چلا دی ہیں, میں اس کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں. اور بلال میری شکایت دور کرو, جلدی سے بس اسٹیشنز بناؤ تاکہ لوگوں کو کوئی سایہ ملے. اگر انہوں نے بس کا انتظار بھی کرنا ہے تو ان کو سڑک پہ نہ کھڑا ہونا پڑے. تمہاری مہربانی ہے, پلیز اس کو جلدی کرو. اور یہ جو جگہ جگہ اب بہت بڑے پروگرامز آنے لگے ہیں, یہ سب ہم شروع کرنے لگے ہیں الحمدللہ. جیسے میں نے بتایا کہ 1000 سڑکیں, چھوٹی سڑکیں جو ہیں انٹر ویلیج روڈز وہ بننے جا رہی ہیں, 6 مہینے میں اس کو کمپلیٹ کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی. اسی طرح پنجاب کے تمام اضلاع کے اندر, تمام شہروں کے اندر جہاں جہاں بارش کے بعد پانی کھڑا ہو جاتا ہے, جہاں سیویج ڈرینیج لائنز جو ہیں وہ یا ہیں ہی نہیں یا چوک ہو چکی ہیں, تھوڑے سے یا گلیوں میں پانی کھڑا رہتا ہے, پنجاب میں
تقریباً 100 بلین کی لاگت سے ہم وہ تمام جگہوں پہ نیا ڈرینیج اور نیا سویج ڈالنے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پہ پانی جمع نہ اور لوگوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی طرح پوٹھوہار ریجن میں پانی کی کمی ہے، پانی کی لوگوں کو پرابلم ہے. یہاں پر ہم پینے کے صاف پانی کو انشاءاللہ تعالی ود ان دس ایئر ہم ہر گھر تک پینے کا صاف پانی پہنچائیں گے. اور صرف پوٹھوہار نہیں، ساؤتھ پنجاب میں بھی اور پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں پر پینے کے پانی کی کو لوگوں کو دور سے سر پہ اٹھا کے لانا پڑتا ہے، تو رننگ واٹر نہیں ہے، وہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم پینے کا صاف پانی پورے پنجاب میں ہر جگہ لوگوں کی دہلیز تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح میرے پاس 24-25 ہزار پنجاب کے اندر گاؤں ہیں. اس سال انشاءاللہ تعالی تقریباً میرا خیال ہے کہ 2500 کے قریب ہم گاؤں کو ماڈل ولیجز بنانے جا رہے ہیں جس میں کوئی سڑک کچی نہیں رہے گی، پینے کا صاف پانی مہیا ہوگا، بہترین صحت کی سہولیات ہوں گی، بہترین جو ہے وہ تعلیم کی سہولیات ہوں گی، اور وہ تمام سہولیات ان گاؤں میں فراہم کی جائیں گی جو شہر کے لوگوں کو، اچھے شہروں کے لوگوں کو اویلیبل ہوتی. اور اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کام جو ایگریکلچر میں کام ہو رہا ہے، اب جو تمام ایگریکلچرل لینڈسکیپ ہے پنجاب کا، پنجاب پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے اور پنجاب کا کسان بہت محنت کرتا ہے. اب ویٹ سوئنگ سیزن ہے تو ماشاءاللہ جس طرح جو کسان جو ہے وہ ویٹ یا گندم اگا رہا ہے، آپ یہ دیکھو کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم پورے پنجاب میں نہ ٹریکٹرز تو ہم نے ماشاءاللہ اس سال 10,000 اور اس سال جو یہ اب کرنٹ فسکل ایئر ہے اس کے اندر ہم 20,000 مزید ٹریکٹرز لوگوں کو دے رہے ہیں. کسانوں کو 30,000 سے زائد ٹریکٹر لوگوں کو مل رہا ہے کسانوں کو. اس کے علاوہ جو ہائی ٹیک فارم مشینری ہے وہ بھی ہم جو ہے کسانوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. بہتر پیسٹیسائڈ، بہتر بیج اور بہتر جو ہے وہ فرٹیلائزر ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. کسان کارڈ کے تھرو ان کو پیسے دے رہے ہیں تاکہ کسان کو جو ہے اپنی نہ صرف یہ کہ محنت کا معاوضہ پورا ملے بلکہ کسان کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ تعالی کسانوں کا بھی پورے طریقے سے ہم ہاتھ پکڑیں گے. تو یہ جو کام میں نے آپ کو گنوائے ہیں یہ 10 سال میں نہیں ہوئے، یہ صرف اور صرف 1.5 سال میں ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ ہے کہ کام محنت سے ہوتا ہے، کام نیت سے ہوتا ہے، کام جان مارنے سے ہوتا ہے، جادو ٹونے سے کام نہیں ہوتا. اور ایک آپ نے سنا ہوگا کہ اب پنجاب نیا آرڈیننس لے کے آیا ہے کہ آپ کی زمین پہ اگر قبضہ ہوا ہے، لوگوں کی زمینوں پہ، غریب کی زمین پہ، غریب امیر دونوں کی جو اثر رسوخ رکھتا ہے، وہ جس کے اوپر اس کا زور چلتا ہے اس کی زمین پہ، اس کے گھر پہ، اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا ہے. ابھی ہم پچھلے ہفتے ایک آرڈیننس لے کے آئے ہیں جس کے تحت 30 دن کے اندر اندر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ابھی ایک ہفتے کے اندر سی ایس کتنے ہم فیصلے کر چکے ہیں ماشاءاللہ تقریباً، اور سینکڑوں میں وہ نمبر ہے جن کا ایک ہفتے کے اندر اندر فیصلہ ہوا ہے پورے پنجاب میں. سالوں پرانا قبضہ تھا یا دہائیوں پرانا قبضہ تھا، ڈی سی آفس یا اے سی آفس میں بیٹھ کے دونوں پارٹیوں کو سامنے بٹھایا اور قبضہ چھڑا دیا. یہ پہلے کب ہوا ہے پنجاب کے اندر؟ لوگوں کی نسلیں عدالتوں میں رل جاتی تھی، ان کے قبضے نہیں چھوٹتے تھے. اب انشاءاللہ تعالی اگر کسی کی کوئی شکایت آتی ہے کہ اس کی زمین پہ یا اس کے گھر پہ یا اس کی پراپرٹی پہ یا اس کی دکان پہ کوئی قبضہ ہے تو انشاءاللہ تعالی 30 دن کے اندر اندر فیصلہ ہوگا.